ہاتھ چھو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کا ارادہ بتا دے تو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کے عطا کردہ علم غیب کے تحت عالم الغیب ہے۔ چلو جی چپ کر جائیں، آپ خاموش رہیں، میں نے تو فکرہ ہی دینا ہے نا۔ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں۔ اگر رسول کہہ دیں کہ یہ ایمان کے 9 درجوں پہ فائز ہے، چلو اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دیکھیے حضور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایمان کی جگہ بھی دل میں ہے، نفاق کی جگہ بھی دل میں ہے، شرک بھی دل میں ہے، کفر بھی دل میں ہے۔ ہاں افعال و اقوال کے ذریعے سے ظہور ہوتا ہے، ہیں دل میں۔ تو اب یہاں فکرہ دے رہا ہوں، میں قطعاً پردہ نہیں اٹھاؤں گا، آپ لیں نہ لیں گھر جا کے سوچیں۔ اگر رسول کسی سے کہہ دیں کہ تیرے جسم کی رگوں میں شرک ایسے دوڑ رہا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے تو اب نہ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، نہ کانوں سے سنا جا رہا ہے، نہ ہاتھوں سے چھوا جا رہا ہے، نہ زبان سے چکھا جا رہا ہے، تو یہ پھر مسئلہ کیسے حل ہو؟ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ بڑے آرام سے عرض کروں گا، ٹھیک ہے میرے پاس خود اتنا وقت نہیں ہے۔ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم غیب ہے ذاتی، استقلالی، حقیقی۔ ایک علم غیب ہے بالاضافہ، یعنی عرضی، بالعرض۔ تو علم غیب ذاتی کیا ہے، حقیقی کیا ہے؟ اللہ کا علم غیب علم ذاتی ہے کہ اللہ نے کسی سے یہ علم حاصل نہیں کیا۔ خدا کو یہ علم کسی نے اپنے خزانہ علم سے عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ کا علم اللہ کی ذات سے الگ نہیں۔ یہ میں روزانہ فکرے دے رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ شیعہ عقیدہ بالتوحید یہی ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ایک ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ یعنی قادر ہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے کمزور تھا پھر قادر بنا۔ قوی ہے، ایسا نہیں ہے پہلے ضعف تھا پھر قوی بنا۔ نہ، اللہ کی ہر صفت عین ذات ہے۔ تو اللہ علیم ہے، اس نے یہ علم کسی سے حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، استقلالی ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں۔ لیکن محمد و آل محمد کو اللہ نے خود اپنے خزانہ علم سے سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حیدر علم غیب عطا کیا ہے۔ لو میرے بزرگوں،
اللہ آپ کو سلامتی دے۔ لو میرے عزیز بیٹو، آپ کی یہ جوانیاں سلامت رہیں۔ جو بیمار ہو اللہ آپ کو صحت دے، جو بے اولاد ہو اللہ آپ کو اولاد دے۔ حاجی قلب حسن بیمار ہے، حاجی اشفاق کے چھوٹے بھائی، اللہ انہیں صحت کاملہ دے۔ بھائی صفتر کی بیگم بیمار ہے، خدا انہیں صحت دے۔ اور جو دنیا سے چل بسے ہیں، بھائی اکبر جعفری ہو گئے، الحاج اشفاق جعفری ہو گئے، بھائی ظفر حسنین کے والد بزرگوار چچا مشتاق جعفری ہو گئے، یا جتنے بھی ہیں خدا ان کو جوار رحمت میں قائم و دائم رکھے۔ لو میں فکرہ دے رہا ہوں جس پر توجہ چاہتا ہوں، ہم نے یہ فیصلہ اپنی عقل سے نہیں کیا، نہیں، مجھے دکھ ہوا ہے آپ کی خاموشی پر۔ یہ فیصلہ بے شک کہ اللہ نے اپنے خزانہ غیب سے محمد و آل محمد کو علم بخشا ہے۔ یہ فیصلہ ہماری عقل کا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہماری سوچ کا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3۔ اللہ اس میں فیصلہ سنا رہا ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے علم غیب سے کسی کو مطلع آگاہ نہیں کرتا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی، جس کو اس نے چن لیا ہے، من رسولہ، رسولوں میں سے۔ یعنی 313 رسولوں میں سے اللہ نے جس رسول کو چن لیا ہے، اسے اللہ نے اپنے خزانہ علم غیب سے غیب کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو آپ گلفام کیا کریں؟ آئیے سارے علماء ملت اسلامیہ سے یہ سوال کیجئے کہ حضور ہمیں جواب دیں، وہ رسولوں میں سے چنا ہوا کون ہے جو وہاں کا مجتبی ہے، یہاں کا مصطفیٰ ہے؟ میرے بھائی علی رضا صاحب، آپ جج کی والدہ بیمار ہیں، خدا انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی الحجا اجہار اشفاق حسین جعفری صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، بیگم بیمار ہیں، خدا انہیں، الحاج حیدر علی مرزا بیمار ہیں، خدا انہیں، بھائی بشارت کے گھرانے میں سب بیماروں کو خدا شفا دے انہی ناروں کے صدقے میں۔ تو میں کہنا یہاں پر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیا ہے، اسے اپنے خزانے سے، لفظ اپنے پہ توجہ رہے تاکہ کل کو کوئی مجھے غالی نہ کہہ دے۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ اپنے خزانہ علم غیب سے اللہ نے اسے علم غیب عطا کر دیا ہے۔ لو صاحبان، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب ہم اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اگر میں بڑی بڑی تفسیروں کے حوالے دوں تو شاید گھروں میں ملے نہ ملے، مدارس میں جانا پڑے گا۔ میں ایک ایسی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں جو حاشیے پر ہے اور 95% اہل تشیع کے گھروں میں وہ موجود ہے۔ تو میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت علامہ سید فرمان علی صاحب مرحوم کے آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرقدہ کی ترجمے کا، جو قرآن کا انہوں نے کیا ہے
اور حاشیے پر جو انہوں نے مختصر ضروری تفسیر لکھی ہے، میں وہ تفسیر عرض کر رہا ہوں، وہ بھی پوری نہیں پڑھ رہا جو مجھے آگے بڑھنا ہے، مختصر اپنے الفاظ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، کہ ایک مرتبہ کچھ منافقین نے آپس میں بیٹھ کر یہ کہا کہ محمد معلومات کا تو علم رکھتا ہے، یعنی جو چیزیں ظاہر بظاہر ہیں، محمد معلومات کا تو علم رکھتا ہے، لیکن معلومات کا محمد کو کیا علم، یعنی جو چیزیں ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں محمد کو اس کا کیا علم؟ بھلا محمد کو کیا پتا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے؟ اگر فکریں بدل بھی جائیں تو مفہوم یہی ہے کہ محمد کو کیا پتا کہ کس کے دل میں نفاق ہے یا نہیں ہے۔ رسول منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو میرے مقام کو نہیں سمجھتے؟ اگر میں محمد چاہوں تو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے حالات میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ چلو جو چپ کر گئے ہو، میں ایک اور بات دے کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ رسول پاک کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد بن معاذ، بڑا مشہور نام ہے، اور یہ واقعہ صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ کتب عامہ میں، کتب تشیع سے یہ زیادہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ رسول کے وہ صحابی ہیں کہ جب یہ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو رسول پاک صحابہ سے فرماتے تھے کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اور کبھی کبھی ان کی آمد پر تعظیم کی خاطر نہیں بلکہ درس دینے کی خاطر رسول پاک خود بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ فکریں ہمارے ہاں نہیں ہیں، کتب عامہ میں ہیں، خود بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، رسول نے خود حکم دیا کہ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنت البقیع میں قبر تیار کرو۔ جب قبر تیار ہو گئی تو 70 تکبیر کے ساتھ رسول نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھا چکے، قبر میں رسول پاک خود اترے۔ ہمارے ہاں ہے ہاتھ پھیرا، بھائیوں کے ہاں ہے رسول سوئے، سو کے باہر آئے یا ہاتھ پھیر کر باہر آئے، لاشا لیا گیا، انہیں سلا دیا گیا، قبر برابر ہو گئی، مٹی ڈال دی گئی، رسول دو زانو ہو کر بیٹھے، دعائیہ کلمات ادا کرنا شروع کیے۔ یا حضرت سعد بن معاذ کی ماں جو ساتھ تھی، انہوں نے قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا سعد، تجھے جنت کی بشارت ہو، تجھے جنت کی مبارکبادی ہو کہ تو سیدھا جنتی ہے۔ رسول نے ان کی ماں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تجھے کس نے خبر دی ہے کہ یہ سیدھا جنتی ہے؟ بچوں صرف حیدری میں اپنی عادت سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ موضوعات ہی ایسے ہیں کہ چاہتا ہوں صفحہ ذہن پر نقش ہو سکے۔ تجھے کس نے خبر دی ہے کہ یہ تیرا بیٹا سعد سیدھا جنتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ علامتوں نے۔ رسول اللہ علامتوں نے،
علائم نے آپ نے اسے غسل بھی دلوایا، کفن بھی پہنوایا، نماز جنازہ بھی 70 تکبیر کے ساتھ پڑھوائی، اس کی قبر میں بھی اترے، خود اتارا، اب بیٹھ کے دعا بھی مانگ رہے ہیں، جنتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، بلکہ وحشت قبر کی پہلی منزل میں یہ مبتلا ہے تاکہ آئندہ کے لیے صاف ہو جائے۔ پھر سنے آرام سے، وحشت قبر کی نماز وحشت ضرور پڑھا کرے، میں کبھی موقع ملا تو اس پہ بولوں گا۔ وحشت قبر کی جو پہلی منزل ہے یہ اس میں مبتلا ہے، یعنی زمین اپنے دونوں پہلوؤں میں اس کو پیس رہی ہے۔ کہا مولا وہ کیوں؟ اب میں یہاں رکتا ہوں، کیوں کا جواب دینے سے پہلے میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے منو بھر مٹی کے نیچے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ صحابی دیکھ رہے ہیں، نہ عزیز دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تفسیر، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ تھرا کے اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ تمام نیکیوں کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ متکبرانہ انداز میں، تکبرانہ انداز میں، اپنی انانیت میں گم ہو کر یہ ان سے پیش آتا تھا۔ چونکہ اس کا حسن سلوک گھر کے ساتھ متکبرانہ تھا تو اس تکبر کی سزا دینے کی خاطر اللہ پہلی منزل پر اس کو پاک و صاف بنا رہا ہے۔ تو جو رسول کا عاشق طالب اپنے گھر والوں کے ساتھ صرف تکبر سے پیش آئے، جب وہ قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو جو رسول کے گھرانے کا قاتل بن جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی حضور، سلامت رہے بیٹا، ٹائم بہت کم ہے بیٹا، مجھے بہت سفر کرنا۔ اچھا جی چلو جی، بڑی مہربانی، بڑی تو جو بھی یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ گفتار و کردار کے آئینے میں جو رسول کو ناراض کر کے
مر جائے. تو عالم الغیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ہمارے رسول کو اپنے خزانہ غیب میں سے اللہ نے خود علم غیب بخشا ہے. یہ ہے ایک آیت. اب میں دوسری آیت لے رہا ہوں سورہ الجن کی، وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے علم غیب کو کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا، الا ہاں مگر ظاہر کرتا ہے کس پر؟ من ارتضی، جس کو اس نے چن لیا ہے. من الرسول، رسول میں سے. تو اب رسول میں سے وہ چنا ہوا کون ہے؟ پہلے تھا رسول میں سے، یعنی تمام رسولوں میں سے جس کو اس نے چن لیا ہے. یہاں ہے ایک رسول میں سے جس کو اس نے چن لیا ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جو رسول میں سے چنا ہوا ہے، کیونکہ وقت کافی گزر گیا ہے. کل انشاءاللہ لے کے چلوں گا. اب صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تفسیر در منصور جلد نمبر 3 مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کہ رسول نے سورہ براءت کی، سورہ توبہ کی پہلی 9 آیات دیکھ کر جسے روانہ کرنا تھا روانہ کیا. ادھر روانہ کیا، ادھر اس نے روانہ کیا. جس انداز میں گزر گیا ہوئے 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 روانہ کیا، ادھر اس نے روانہ کیا. آنے والے نے کہا، رسول نے علی کو بلایا، کہا جاؤ آیات لے لو، جا کے تبلیغ کرو. علی چلے گئے، پلٹنے والے پلٹ کے آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کو کیوں بھجوا دیا؟ کہا کیا کرتا، ادھر میں نے روانہ کیا، ادھر اس کا روانہ شدہ میرے پاس آیا، یعنی جبرائیل آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے رسول اللہ، اللہ تجھے پیغام نہیں حکم دے رہا ہے. ہائے ہائے اللہ دیکھا آپ نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خاطبنی باللغت علی ابن ابی طالب، رسول نے فرمایا اللہ نے مجھ سے گفتگو کی علی کے لہجے میں. بہرحال فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ تیرا رب تجھے پیغام نہیں دے رہا بلکہ حکم دے رہا ہے. کیا حکم دے رہا ہے؟ لا یؤدی انکا الا انتا اور رجل منکا، کہ میرا محمد ان آیات کی تبلیغ کرنے کے لیے تیری طرف سے کوئی نہیں جا سکتا. یا خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے یہ لگا لے یا رسول اللہ. جیو سلامتی ہو. جو مخدوم کائنات تھے
دل کی مرادیں پانے کے لیے یہاں آیا ہے پوری طاقت کے ساتھ جگر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اسی نعرے کی گونج میں دعا مانگ لے کہ خلاق عالم ہمارے ملک کو، صوبہ پنجاب کو، ہماری عوام کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے، ہماری آرمی کو، ہماری پولیس کو، افراد حکومت کو، تمام مومنین و مومنات کو، واعظین و ذاکرین کو خدا دہشت گردی سے محفوظ رکھے، اور بھائی اصغر جعفری الحاج کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو بھی پورا کرے۔ تو دیکھا آپ نے، اس کے بعد وہی تفسیر میں ہے، یہ یعنی علیحدہ نہیں، یہ تفسیر میں پھر اس کے بعد اس عبارت کے بعد ہے کہ میں نے علی کو کیوں بھیجا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ جس علی کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ علی مجھ میں سے ہے، جب وہ علی نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا، اچھا مبارک حملے سر عام کرو، خود کش حملے سر عام کرو، تم جتنا قتل عام کرو، یہ فکر کیسے رک جائے، ہوتی ہے قیادت علی کی، امت کے لہینوں چھپ چھپ کر تم کتنے ماتمی مارو گے، ہر گھر ماتمی جنم لیں گے، ہوتی ہے عنایت علی کی، سادات کا خون بہا کر بھی تم کرتے ہو دعویٰ جنت کا، تیرے باپ کی یہ جاگیر نہیں، جاگیر ہے جنت علی۔ تو جس علی کے لیے رسول کا فیصلہ ہے کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جب وہ علی نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا، تو پھر کوئی عام بشر کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد ہم جیسا؟ تو اب اللہ نے جن کو چن لیا، قرآن سے ثابت ہو گیا کہ مجتبی کو اور مرتضی کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا ہے۔ تو بابا ضد کیسی؟ اللہ کہتا ہے میں نے علم غیب دے دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں، علامہ کا ما لم تکن تعلم، میرا حبیب جو تو نہیں جانتا تھا اللہ نے تجھے وہ سب کچھ جنوا دیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم اور آل محمد کو اپنے آپ کو علی منوانے کے لیے اللہ نے الگ نہیں رکھا۔ یہ بیٹ جیو حیدر اپنے آپ کو علی منوانے کے لیے اللہ نے علم اور آل محمد کو یعنی رسول علی اور ان ائمہ کو ایک دوسرے سے الگ نہیں رکھا ایک لمحے کے لیے بھی، تاکہ دیکھنے والے ان کا علم دیکھ کر یہ پہچان سکیں، مان سکیں کہ جس کے بنائے ہوئے کا علم یہ ہے۔ اس کا اپنا مقام علم کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا سب کو جو ہمیشہ میرے سامنے بیٹھتے ہو کہ میں کبھی کبھی گزشتہ تقریروں میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ یہ کاغذ کے 2 صفحے ہوتے ہیں، ورق ایک ہے، صفحے 2 ہیں، ایک صفحہ یہ ہے اور ایک صفحہ یہ ہے۔ ہمارے ذہن میں ٹھن گئی
کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوئے، چلو آؤ ہم جدا کریں۔ تو اب کیسے جدا کریں؟ تو اس کو جدا کرنے کے لیے ہم نے اسے پارا پارا کرنا شروع کیا، یعنی جز جز کرنا شروع کیا۔ پارا کرتے کرتے ایک جز ہمارے ہاتھ میں باقی بچ گیا۔ اب جو ہم نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہماری ساری کوشش بیکار گئی۔ بچ صرف جز گیا، لیکن پھر بھی نہ یہ صفحہ اس سے الگ، نہ یہ صفحہ اس سے الگ۔ اللہ نے محمد و آل محمد کو علم کے ساتھ اس طرح فرق فرمایا کہ سوچنے والوں نے سوچا جب تک ان کے سر کا اور جان کا رشتہ رہے گا، یہ علم کے دریا بہاتے رہیں گے، تو چلو ان کا سر ہی دم سے جدا کر دو، پھر تو یہ علم نہیں دے سکیں گے۔ لیکن حسین کے سر نے نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر یہ منوا لیا کہ نہ علم ہم سے جدا ہے اور نہ ہم علم سے جدا ہے۔ سن 40 ہجری جس ذات مبارکہ کو اللہ نے مرتضی کہا تھا، 21 رمضان کو 19 رمضان میں لگنے والی درد کے سبب علی کی ظاہراً آنکھیں بند ہوئی۔ 6 مہینے حضرت امام حسن یتیمان علی کو لے کر کوفے میں رہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد حضرت امام حسن نے حکم دیا کہ ہم نے کوچ کرنا ہے، اب کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، ہم نے مدینے جانا ہے۔ جب روانگی کا اعلان کیا، شریکت الحسین مفسرہ درس قرآن سیدہ زینب عالیہ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نوار۔ حضرت علی ہی کے ظاہری دور میں یہ بی بی کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کا درس لیتی تھی۔ اس کے باپ نے اس کا نکاح ہولی ملعون سے کر دیا تھا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو اس نوار نے سیدہ کے دونوں قدم تھام کر روتے ہوئے کہا، ہے سیدہ کیا پھر بھی کبھی کوفے آؤ گی؟ واہ بھائی واہ، مرکزی نقطہ عصمت و طہارت سیدہ نے نوار کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں نوار، تقدیر زندگی میں ایک مرتبہ مجھے پھر کوفے لائے گی۔ جب کوفے آنے کا ذکر کیا، نوار خوشی سے اٹھی، دونوں ہاتھ باندھ کر کہتی ہے شہزادی جب کوفے آؤ گی تو کیا مجھ کنیز کے گھر آنے کی زحمت گوارا کرو گی، مجھے شرف زیارت بخشو گی؟ چپ کر کے سیدہ نے کچھ دیر نوار کو دیکھا۔ دیکھتے 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 سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، نوار تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نوار تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر جاؤں گی، لیکن تیرے گھر نہیں آ سکوں گی، میری مجبوری ہوگی۔ یہ سننا تھا۔ نوار نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا کہ بی بی میرے گھر کے سامنے سے گزرے اور پھر بھی میرے گھر نہ آئے۔ جب نوار دھاڑے مار کر روئی، بطول کا چھوٹا بیٹا، رونے والوں کو چپ کرانے والا،
جس کے غم میں آج تک رویا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے، نوار کی طرف دیکھ کر فرمایا نوار بے تابی کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ دھاڑے مار کر کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا اپنی بدنصیبی پہ رو رہی ہوں۔ کیوں نوار؟ کہا مولا شہزادی فرما رہی ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ میں کوفے آؤں گی، تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر جاؤں گی، لیکن تجھے زیارت نہیں کراؤں گی، تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ مولا اس سے بڑھ کر میری بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ رونے والوں، عزاداروں، سیدوں، غیر سیدوں، اللہ جانے حسین کی نظر میں کون سا مقام غربت آ گیا۔ رو کے کہتے ہیں نوار آنسو صاف کر، رونا بند کر، اگر بطول کی بیٹی آنے کا وعدہ نہیں کرتی تو میں بطول کا چھوٹا بیٹا حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، کوئی آئے یا نہ آئے میں تیرے گھر ضرور آؤں گا، اور نوار صرف 2-4 منٹ کے لیے نہیں آؤں گا، پوری رات تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تو آ جاؤں گا، ساری رات تیرے گھر کا مہمان بھی بنوں گا، آگے تیری مرضی مجھے پہچان یا نہ پہچان۔ تڑپ کر کہتی ہے مولا آپ آئیں اور میں نہ پہچانوں؟ فرمایا نوار جلد، وقت بدلتے رہتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر آنسو روک کر کہتی ہے زہرا کا لال، سید و سردار، جہاں اتنا احسان کیا ہے وہاں یہ بھی بتا دیں کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی۔ چپ کر کے زہرا کے لال نے کبھی بہن زینب کو دیکھا، کبھی نوار کو دیکھا، دیکھ کر فرماتے نوار سن 61 ہجری ماہ محرم 10ویں محرم کا دن گزار کر جو اوپر رات آئے گی، ساری رات میں تیرے گھر کا مہمان بنوں۔ مولا اگر زندگی رہی کنیز انتظار کرے گی، سن 61 ہجری آ گیا، یہی چاند جو آپ نے دیکھا ہے بطول کے چاند نے سفر میں دیکھا۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، 7 محرم کو حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، 10 محرم کو 71 لاشیں اٹھانے کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ کو پرسہ دینے کا حق ادا کر رہے ہو۔ 1950 زخم کھانے والا حسین، اپنے خون میں ڈوبا ہوا حسین، آخری سجدہ کرنے کے لیے ریت گرم پر جھکا۔ اللہ جانے وہ کیسا سجدہ تھا، سر حسین نے رکھا تھا، اٹھایا قاتل نے تھا۔ عزاداری کی راتیں ہیں، مظلوموں کے غم میں رونے کی راتیں ہیں۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، آج پھر پڑھ رہا ہوں۔ جناب سیدہ بطول فرماتی ہیں کہ جب تم میرے غریبوں کے غم میں روتے ہو میں تمہاری احسان مند ہوتی ہوں۔ اس ظالم نے سر اٹھایا، اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں ایک لفظ دے رہا ہوں جس کے دل پر گراں گزرے، صدقہ غریب کی مظلومیت کا مجھے معاف کر دینا۔ جتنے حوالے مقتل کے چاہو گے میں دوں گا۔ اس ظالم شمر نے ایک یوں سر سنبھالا، جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، جس حسین کا گہوارہ جبرائیل جھلاتا تھا،
یہ حسین مہر رسالت میں سوار ہوتا تھا. اس ظالم نے حسین کا سر زلفوں میں ہاتھ ڈال کر سنبھالا. میرے 12ویں آقا، آپ اس غم کے وارث ہیں، آپ پردے میں ہم سب سے پرسہ لے رہے ہیں. میرے مولا، میں نے تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ اس ظالم نے حسین کا سر عمر ابن سعد کے ہاتھوں میں نہیں دیا، گودی میں نہیں دیا، بلکہ یوں زمین پر اچھالا. بس بیٹا، بس بیٹا، بس بیٹا، بس میرے بچوں، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ. بھائی پکڑ لو اس بچے کو، پکڑ لو اس بچے کو. اس ظالم نے حسین کا سر عمر ابن سعد کے ہاتھوں پہ نہیں دیا، گودی میں نہیں دیا، بلکہ اس نے مظلوم زہرا کا سر عمر ابن سعد کی طرف اچھالا. جیسے سر زمین پر آیا، پیاسے کے پیاسے لب پھر پھٹ گئے. ہائے ہائے، روتے بھی جاؤ، میرا فکرہ بھی سنتے جاؤ. ہمارا ایمان ہے رسول، علی، بطول، حسن، یہ سارے کربلا میں موجود تھے. جب اس نے سر اچھالا ہوگا، کیا بی بی بطول نے رو کے نہیں کہا ہوگا کہ بابا میرے حسین کا جرم کیا ہے؟ لے لو سانس، لے لو سانس. مسلسل ہم نہیں رو سکتے. یہ وہی رونے والا تھا جو 40 سال روتا رہا، آخر میں کہنے لگا بابا جو تیری مظلومیت میں رونے کا حق ہے سجاد ادا نہیں کر سکا. 10 محرم سلامت رہو، آباد رہو، بطول تمہیں آباد رکھے. 10 محرم امام حسین کا سر جب تن سے جدا ہو گیا، عمر ابن سعد ملعون نے یہی سر ہولی ملعون کو دیا کہ یہ سر کوفے لے جا اور ابن زیاد کی کچہری میں پیش کر. اس ظالم نے سر سنبھالا. کئی مرتبہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ اس نے حسین کا سر لے کر کہاں رکھا؟ گودی میں رکھا؟ نہیں. سینے پہ رکھا؟ نہیں. گھوڑے کی زین پر رکھا؟ نہیں. اب میں آپ سے نہیں کہتا، میں ماں بہنوں سے کہتا ہوں، خیمے تو اس وقت اس حالت میں تھے کہ بیویاں خیام سے باہر تھیں، تو اس نے جب سر رکھا تو بیویاں دیکھ رہی تھی، بہنیں دیکھ رہی تھی، بیٹیاں دیکھ رہی تھی. سنو گے کہاں رکھا؟ جو گھوڑے کی زین کے پیچھے گھاس کے لیے توبرا ہوتا ہے، اس میں اس نے حسین کا سر رکھا. زینب کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہا جبرائیل کے پروں پہ سونے والا. بس بابا جی، بس بابا جی، بس ذرا صبر سے کام لو، ذرا صبر سے کام لو. ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ. گھوڑے کی زین کے پیچھے جو گھوڑے کے دانے اور گھاس کے لیے توبرا ہوتا ہے، زہرا کے لال کا سر. نام حسین سن کر رونے والوں اندازہ لگاؤ حسین کیسا لوٹا گیا. اس نے سر رکھا، ادھر اس نے گھوڑا دوڑایا، ادھر نوار کی کیا حالت ہے.
مولا کا وعدہ یاد تھا، کبھی دروازہ کھول کر مدینے کا راستہ دیکھتی ہے، کبھی مکان کی چھت پر چڑھ کر مدینے کی رات دیکھ کر کہتی ہے زہرا کا لال تیرا وعدے والا دن گزرنے والا ہے، مولا کنیز انتظار کر رہی ہے۔ شام پڑ گئی، رات چھا گئی، اسے آنے میں دیر لگ گئی، شہر کا دروازہ بند ہو گیا تھا، اندر والی جو شہر کے اندر منافقہ بی بی تھی اس کے ہاں نہ جا سکا، دل ہی دل میں خیال آیا حسین کا سر ہے، نوار کے گھر چلتا ہوں، رات کا وقت ہے، وہ کیسے پہچانے گی اور میں اسے بتاؤں گا بھی نہیں۔ یہ چلا، گھوڑے پر پہنچا، مکان کے دروازے پر دستک دی، نوار انتظار میں تھی، جلدی سے بسم اللہ پڑھ کر آگے بڑھی، اب جو دروازہ کھولا سامنے خولی نظر آیا، روتی ہوئی رخ پھیر کر اپنے حجرے میں آ گئی، خولی گھر کے صحن میں آیا، دل ہی دل میں کہنے لگا آخر ہے تو نوار اسی گھرانے کی کنیز، کہیں ایسی جگہ سر چھپاؤں جہاں نوار کو پتہ نہ چل سکے، عزاداروں، سیدوں، رونے والوں، اب میں کیسے پڑھوں؟ اس نے سر چھپانے کے لیے اپنے گھر کے پورے صحن کو دیکھا، صحن میں ایک تندور تھا، اس تندور کو دیکھا، غریب زہرا کا سر تندور کے قریب لایا، راکھ ہٹائی، راکھ کے نیچے سر رکھا، اب مجھے معاف کر دینا، بزرگ جانتے ہیں بچے نہیں جانتے کہ تندور کی آگ بجھنے کے بعد کافی دیر تک راکھ گرم رہ جاتی ہے۔ سر رکھا، حجرے میں آیا، حال حوال کے بعد کھانا زہر مار کر کے سو گیا، نماز شب پڑھنے کے لیے نوار اٹھی، حجرے سے باہر آئی، وضو کرنے کی خاطر جیسے باہر قدم رکھا، نوار نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر کے تندور سے ایک نور کی کرن، ایک نور کی لہر آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، کلیجہ تھاما، اپنے آپ سے کہتی ہے نوار کیا رات آگ نہیں بجھائی تھی؟ پھر کہتی ہے نہیں بجھا دی تھی، تو یہ نور کیسا ہے، روشنی کیسی ہے؟ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ آسمان سے ایک نور کی اماری اتری، اس میں سے چند بیبیاں برآمد ہوئی، ایک ضعیفہ کونے میں بیٹھ کر رونے لگی، ایک بیوی جو سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی تھی، جس نے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ تندور کے کنارے آئی، آواز دے کر کہتی ہے او میرا غریب کربلا بیٹا، اور میرا مظلوم کربلا بیٹا، آنکھیں کھول، ماں رونے آئی ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا جلدی سے اس بی بی کے پاس گئی جو کونے میں بیٹھی تھی، سلام کے بعد عرض کیا ہے بی بی آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میرے گھر کیوں آئی ہے؟ اس بی بی نے رو کر کہا نوار نوار میں تیرے نبی کا حرم خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کہا نا میں خدیجۃ الکبریٰ ہوں، اب نوار سے سنبھلا نہ گیا، تڑپ کر کہتی ہے بی بی اگر تو خدیجہ ہے تو کیا جو رونے والی بطول ہے؟ رو کے کہا ہاں یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو بی بی میرے گھر میں تندور کے پاس بیٹھ کے کیوں رو رہی ہے؟ بی بی رو کر کہتی ہے نوار بھول گئی ہے کیا میرے حسین نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آج کی رات تیرے گھر کا مہمان بنوں گا، تیرا خولی میرے حسین کا سر لایا ہے۔
حسین کا نام آنا تھا، چیخ ماری، غش کھا کے گر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کوئی بیوی نظر نہیں آئی، تیزی سے تندور کے کنارے آئی، جھک کر راکھ ہٹائی، مظلوم زہرا کا سر نکالا، یوں دو زانو ہو کے بیٹھی، بیٹھ کر سر گودی میں رکھا، اپنی چادر کے دامن کے ساتھ خاک اور خون کو صاف کیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ مرد بڑی مشکل سے روتے ہیں اور مردوں میں سے جوان بڑی مشکل سے روتے ہیں۔ یہ حسین کے غم کا اثر ہے کہ جوان تھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ بس بیٹا، بس بیٹا، بس بیٹا۔ سر نکالا، گودی میں رکھا، دامن سے خاک اور خون کو صاف کیا، صاف کر کے سلام کے بعد کہتی ہے زہرا کا لال، مجھے علم ہو گیا ہے کہ تو بطول کا بیٹا کربلا میں عزیزوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ مارا گیا ہے۔ مولا، میں ہمیشہ یہ تقریر کرتے ہوئے مصائب میں یہ جملے کہا کرتا ہوں، کہتی ہے مولا میں تیرا ماتم کروں گی، تجھے تیرے شہیدوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا میں فرصت دوں گی، جتنا رو سکوں گی تیرے غم میں آنسو بہاؤں گی، لیکن زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، میری ایک دعا ہے، آپ شہید ہیں، آمین کہہ دیں، میری دعا قبول ہو جائے۔ غریب کے لبوں نے حرکت کی، فرمایا نوار مانگ، کیا دعا مانگتی ہے؟ کہتی ہے زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، مولا حسین، اللہ کرے تیری مظلومانہ شہادت کی خبر مدینے میں تیری بہن زینب کو نہ ملے۔ اگر اسے یہ خبر مل گئی وہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ مظلوم نے آواز دے کر کہا نوار یہ دعا نہ مانگ، کوئی بہن نہیں دیکھ سکتی، یہ زینب کا کلیجہ ہے، میری گردن پہ خنجر چلتا رہا، زینب دیکھ کر سر پیٹتی رہی۔ السلام علیکم یا علی مدد